اچھا، پھر یہ مقام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے اللہ کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام درجہ ہے، اس کے بعد صدیقین کا، شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں بطور اعلیٰ اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہے۔ اس دنیا سے اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق جا چکے، لیکن وہاں جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں دی، اس سے اعلیٰ اور بہتر زندگی دی ہے۔ اس سے اعلیٰ اور بہتر زندگی جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ برزخ کی ہے۔ یہ لیجیے جی، سب سے پہلے حوالہ میں ایک دو حوالے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کے والد گرامی تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، پاکستان کے سب سے پہلے باضابطہ مفتی اعظم پاکستان تھے، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ اور ان کی تفسیر ہے جی 8 جلدوں میں معارف القرآن، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، باقیوں نے بھی سب نے ایک ہی بات لکھی ہے۔ اور انہوں نے حوالہ دیا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کی ایک تفسیر ہے بیان القرآن، ملخص بھی ہے اور مفصل بھی ہے، دونوں میرے پاس ہیں۔ اس میں آپ یہ حوالہ جات چیک کر سکتے ہیں کہ ایسا مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ وضاحت ہوگی کہ شہید کسے کہتے ہیں، اور اس کے دل میں کیا تھا یہ اللہ جانتا ہے، یعنی وہ کس نیت سے گیا، اللہ کی رضا کی نیت سے گیا ہے یا کسی دوسرے غلط ارادے سے گیا ہے۔ تو اس سے مراد وہی ہے شہید فی سبیل اللہ، اور اس کے نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا ہے صحیح اور جائز ہے۔ ظاہر ہے روح تو جسم سے جدا ہوئی ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی جس طرح دوسرے مرے ہیں یہ کہنا ہے یہ بھی اسی طرح مرا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی زندگی اعلیٰ ہے، یہ خود لکھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے۔ جناب برزخ جو درمیان والی زندگی ہے، حیات زندگی، یہ ان کو حاصل ہے اور جزا سزا کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن اس شہید کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے دوسرے مردوں سے امتیاز حاصل ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ زندگی آثار میں اوروں سے قوی ہے، مضبوط ہے۔ اب وہ اس پر تفصیل ہے، جیسے انگلیوں کی یہ پورے ہیں، اس میں طاقت کتنی ہے، پاؤں کا جو تلوا ہے اس کی انگلیوں میں طاقت زیادہ ہے، جو پیچھے ایڑی ہے اس میں طاقت ذرا اس کی بنسبت کم ہے، پاؤں کی جو اصل طاقت ہے وہ پاؤں کی انگلیوں میں ہے، یہ بحث ہے۔ تو شہداء زندہ ہیں، مختصر بات یہ ہے شہداء زندہ ہیں، ان کی زندگی کو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، کیونکہ وہ اور چیز ہیں ہم اور چیز ہیں، وہ دنیا اور ہے ہماری دنیا اور ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن ان کو زندگی حاصل ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ یہی حوالہ جی دوسری جگہ پہ دیکھیے جی، یہ فوائد القرآن ہے، یہ تالیفات اشرفیہ نے شائع کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جناب وہ ان کو حیات ہے، حیات مانا زندگی، کہا مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہر شخص کی روح کو حیات حاصل ہوتی ہے اور جزا و سزا کا ادراک بھی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اسے۔ اور یہی حوالہ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تصحیح البیان فی تفسیر القرآن میں بھی انہوں نے لکھا ہے، بالکل واضح لکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نے لکھا ہے جو لوگ دین حق کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے جان دے دیتے ہیں، اللہ کی رضا، انہیں شہید کہا جاتا ہے۔
شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کی برزخی زندگی عام مردوں سے ممتاز اور منفرد ہوتی ہے، لیکن اس جہان میں رہتے ہوئے زندگی کی حقیقت کا صحیح ادراک ہمارے لیے مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ دوسرے جہان کی باتیں ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ دیکھیں جی، کان ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، یہ اسباب ہیں، کان ہی نہ ہوں تو سماعت کیسے ہوگی؟ تو جب انسان مر جاتا ہے، وہ ظاہری جو جسم ہے وہ اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو وہ حواس جو ہیں، یہ حواس خمسہ اور سارے جسم کے حصے، وہ اس کا وہ ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، جس ذریعہ جو اللہ نے بنایا تھا سننے کا، سنانے کا، دیکھنے کا۔ تو اس لیے اس کو حیات برزخی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جی ایک حوالہ آپ اور دیکھ لیجئے، یہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ بہت سارے لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں۔ ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں بس جی فوت ہو گئے، مر گئے، مر گئے، مر گئے۔ یہ لفظ بھی درست اگرچہ نہیں ہے، ادبی اعتبار سے غلط ہے، ان کی زندگی ہے، حیات ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے شیخ القرآن نے، یہ پہلی جلد ہے جی، جواہر القرآن، یہ 3 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ مقتول ہو کر طبی موت پا جانے کے بعد عالم برزخ میں ایک امتیازی، اعلیٰ درجے کی، ممتاز درجے کی زندگی اور حیات عطا کی ہے جو دوسرے غیر شہداء مومنین کو حاصل نہیں۔ شہادت کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے، مقام ہے، اس لیے ان کو یہ زندگی حاصل ہے، دوسروں کو نہیں۔ یہ ایک حوالہ اور دیکھ لیجیے میرے پاس، ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، یہ ہے جی 30 جلدوں میں۔ مولانا یہ سرفراز خان صفتر جو موجودہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، ان کے والد تھے، ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے دورہ تفسیر قرآن پڑھا ہے، شیراں والا گیٹ لاہور۔ انہوں نے بھی یہ بات ہو بہو یہی لکھی ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حیات برزخی ہے، اعلیٰ حیات ہے۔ بات انہوں نے ختم کر دی، اعلیٰ حیات ہے، کم حیات نہیں ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حیات کا انکار کرنا یہ غلط ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، کیونکہ بعض بے وقوف ہوتے ہیں نا، وہ آگے پیچھے کی بات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، وہ کہہ دیتے ہیں پھر نبی تو شہید نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کے بقول۔ لہٰذا ان کا مقام ان کے بقول اللہ مجھے معاف فرمائے کہ کم ہے۔ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے وہ شہید بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جب تشریف لے گئے، زینب نامی یہودیہ نے سالن میں، گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، اور اس میں بشر بن برا ابن معرور صحابی رسول کا نام ہے، جو انہوں نے کھایا وہ فوراً شہید ہو گئے۔ تیز ترین تھا وہ زہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لقمہ، وہ بوٹی منہ میں ڈالی تو یہاں محدثین نے لکھا ہے وہ بوٹی بولی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے استعمال نہ کریں۔ آپ نے وہ نہیں کھائی، لیکن وہ لعاب جو اندر چلا گیا جسم کے اندر، اس میں بھی زہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری حصے میں ام المومنین سیدہ زاہدہ اور مخدومۃ المسلمین والمسلمات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو زہر اس نے
بدبخت خاتون نے دیا تھا وہ مجھے اب کاٹ رہا ہے۔ تو اس حوالے کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اعزازات مل گئے نا، ویسے تو بہت سارے اعزازات ہیں، نبی تو آپ ہیں ہی، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ساری کائنات کے بعد از خدا سردار ہیں، شہادت کا درجہ بھی مل گیا۔ اس لیے آپ کا مقام اور رتبہ بہت اونچا ہے، کم نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جی، اہل حدیث حضرات نے بھی یہ بات لکھی، یہی بات لکھی ہے۔ یہ میں آپ کو حوالہ جات اس لیے دے رہا ہوں کہ اس مسئلے پر بہت سے کم علم مولوی حضرات خام خواہ دنگا فساد کرتے رہتے ہیں، اور وہ ضد یا ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں۔ سب نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ حیات ہے۔ یہ احسن البیان ہے جی، جو میرے پاس ہے، یہ حافظ صلاح الدین یوسف کی ہے، جونا گڑھی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، صفی اللہ نے نظر ثانی کی ہے، یہ دارالسلام سے، اور یہ جو میرے پاس موجود ہے، یہ جو سعودی عرب کا بورڈ ہے، انہوں نے شائع کی ہے۔